السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناول اسٹوری۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری اسٹوری اچھی لگتی ہیں تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پیار کی انوکھی کہانی، ایپیسوڈ نمبر 8۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی رقم کو کسی فیملی کے لیے فکس کرنا، کسی کی تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے کر دنیا کی نظر میں نیک اور ہمدرد انسان ہونے کا ٹائٹل جیتنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اس طرح وقت اسی طرح کا ایک یونٹ میں موجود عامر اینڈ شیلا ہمدانی ان غریب بچوں کے لیے اپنی پیشکش کے لیے آئے تھے۔ شیلا ہمدانی کے لیے تو باقی سب کی طرح اپنا نام بنانے کا ایک ذریعہ تھا، مگر عامر ہمدانی اسے دل سے دوسروں کی مدد اور احساس کی وجہ کرتے تھے، اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کے یونٹ میں اپنا نام اناؤنس نہیں کرواتے تھے اور نہ ہی وہ خود کو ظاہر کرتے تھے۔ یہی اس بھیڑ میں کوئی اور شخص جو کہ انہیں کا بندہ ہوتا تھا وہ چیریٹی کرتا تھا، اور اس کے پیچھے ہوتے تھے عامر ہمدانی، جبکہ دنیا کے سامنے کوئی ایسے میں ان پر تو کسی کی نظر پڑتی ہی نہیں تھی، جبکہ عامر ہمدانی اس میں خوش رہتے تھے۔ ان کے نزدیک چپ کر گئی مدد ہی سکون دیتی تھی، اور شاید یہ صحیح بھی تھا۔ میٹنگ روم میں سب کچھ تیار ہو چکا تھا، مینیجر اور کچھ ضروری سٹاف وہاں پہ پہنچ چکا تھا، جبکہ شہروز، ارحم اور الاف اب دوسری پارٹی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور 3 لوگ باہر آئے۔ الاف نے دیکھا درمیان میں چلتا شخص تقریباً 28 یا 29 سال کا ایک آدمی تھا، گرے پینٹ کوٹ پہنے، ہلکی بیٹ، اسٹائلش کالے بال، صاف رنگت آئی برو کے اوپر کسی پرانی چوٹ کا نشان جو کہ چہرے کے نقوش کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ ایک ہاتھ میں اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ان کے جانب اپنے پورے روب کے ساتھ آگے بڑھا تھا، جبکہ اس کے بائیں جانب اس کا مینیجر جو کہ 40 کے تقریباً بلو پینٹ کوٹ میں آ رہا تھا، جبکہ دائیں جانب آتی لڑکی جس نے بے حد زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، میک اپ سے لپٹا چہرہ اور کھلے ہوئے بال، اپنے ہاتھ میں ایک فائل لیے آ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی وائف تھی، لیکن سارا نے تو کہا تھا وہ ان میریڈ ہے۔ اس نے سوچا، ہیلو مسٹر سعد طارق، آئی ایم شہروز ہمدانی، سن آف عامر ہمدانی۔ شہروز نے ان کو پہچانتے ہی مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ جس شخص نے اس کی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر شہروز۔ الاف نے محسوس کیا اس کی آواز بھاری اور پرکشش تھی، بلکہ اس کی مسکراہٹ کی طرح۔ مائی مینیجر مسٹر شہباز۔ بائیں جانب کھڑے مینیجر کا تعارف کروایا، جس پر شہروز مسکرا کر سر ہلایا۔ اینڈ مائی سیکرٹری مس نوشین۔ شہروز نے ایک نظر اس کے سر سے لے کر پیروں تک دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا جب ایسی لڑکی کو سامنے دیکھ کر اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ویلکم کیا، ورنہ وہ تو ڈائریکٹ ہاتھ بڑھانے والا انسان تھا، اور یہ تو سیکرٹری ہے، لگتی تو کہیں سے نہیں ہے۔ الاف نے گہری سانس لی تھی، جانے آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنا میک اپ اور ایسے کپڑے، وہ بھی آفس میں۔ ہی از مائی پارٹنر مسٹر ارحم ہمدانی۔ اب شہروز نے تعارف کروایا تھا، جس پر سعد اور ارحم نے ہاتھ ملایا۔ اینڈ مائی ڈیزائنر مس الاف۔ اور اب سعد طارق کی نظر اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی کی جانب ہوئی جو پنک ٹاپ اور بلیو ٹراؤزر پہنے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، ہونٹوں پر ہلکی پنک لپسٹک لگائے، گہرے سیاہ بال پونی ٹیل میں قید کیے اور اسی پونی میں ایک بین پھنسائے، ایک گہری سیاہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آج تک سب سے زیادہ خوبصورت مسکراہٹ اسی کی تھی، جس سے نظریں ہٹانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اب ان آنکھوں کو اشارہ کر رہی تھی، مگر کیا؟ شہروز کے گلے سے آواز آئی تو اسے ہوش میں لایا۔ چلے، ارحم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہیں میٹنگ روم کا راستہ دکھایا۔ شور؟ اور اب سنجیدہ چہرے لیے آگے بڑھا، جانے اب کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب بھی اندر کی جانب بڑھے، جبکہ الاف ارحم کی گزیلی نگاہیں مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ کیا کہ میں نے اب کیا کر دیا ہے؟ اور وہ بس یہی سوچ میں رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب میٹنگ روم میں اپنی اپنی جگہ نظر جمائے بیٹھے۔ فرسٹ سیٹ پر شہروز، اس کے دائیں جانب ارحم اور بائیں جانب الاف کی خالی سیٹ، اس کے ساتھ مینیجر اور ارحم کے ساتھ سعد طارق، پھر اس کا مینیجر اور آگے ہی اس کی سیکرٹری جو مسلسل نوٹس میں کچھ لکھنے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میٹنگ روم میں اس وقت صرف پروجیکٹر کی روشنی تھی۔ سامنے جگمگاتی سکرین پر ایک گراف بنایا تھا، جس سے ایک ایک
حصے کے بارے میں الاف اب آپ سب کو سمجھا رہی تھی، فائدے بتا رہی تھی۔ شہروز اور ارحم کو وہ گراف کی طرح پروجیکٹ پرفیکٹ لگا تھا، جبکہ 7 طارق نے گراف بنانے والے ڈیزائنر کی طرح اسی کو پرفیکٹ لگی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا کانفیڈنٹ، اس کی مسکراہٹ، اس کا کام، اس کا نام اور وہ خود، اور اس کی آواز، لیکن وہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈ پاتا، میٹنگ روم میں تمام لائٹس آن ہوتی اور اسے اب احساس ہوا کہ پریزنٹیشن ختم ہو چکی ہے۔ سو مسٹر سعد، کیسا لگا آپ کو ہمارا ڈیزائن؟ شہروز ہمدانی کے سوال پر وہ تھوڑا سا گڑبڑایا تھا۔ اب کیسے کہتا کہ اس نے تو ڈیزائن کو دیکھا ہی نہیں، ڈیزائن کا تو اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مدد کی نگاہوں سے اس کے ساتھ بیٹھے مینیجر کی جانب دیکھا جو کہ مسکرا رہا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے باس کی حالت جان گیا تھا۔ ڈیزائن پرفیکٹ تھا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اٹس پرفیکٹ، ہمیں یہ پسند ہے، سعد ہمدانی نے مسکرا کر کہا، جس پر ارحم اور شہروز دونوں ہی کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ مس الاف نے تو بہت بہترین کام کیا ہے، آئی ایم امپریسڈ، الاف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، پروفیشنل انداز میں اس نے کہا۔ نو ڈونٹ کال می سر، آئی ایم ناٹ یور باس، سو یو کین کال می سعد۔ تھینک یو مسٹر سعد، وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ تو پھر ہم نے کانٹریکٹ ڈن سمجھے، ارحم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ظاہر ہے اب ان دونوں کا دوسرے کی طرح مسکرا کر دیکھنا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ آف کورس، اب اسے آج ہی سیکرٹری نوشین نے سعد کی بات کاٹ دی، جس پر نظریں اس کی جانب کی گئی تھی، جن میں سے سب سے سخت نظر سعد کی تھی۔ ہم یہ ڈیزائن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کاندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا، اور اس کی بات ارحم اور شہروز کو بھی غصہ دلا گئی۔ مس نوشین، بیہیو یور سیلف، سعد کی سنجیدہ آواز پر وہ تھوڑا گھبرائی۔ بٹ سر، ہم نے کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، اب کی بار اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی بات مکمل کی۔ اور آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتی مس نوشین؟ اب شہروز کی جانب سے سوال آیا تھا۔ بیکاز دس از کاپیڈ، یہ نقلی ڈیزائن ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نوشین کی بات پر شہروز تقریباً دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور اسے دیکھتے ہی باقی سب بھی۔ شہروز آرام سے ارحم کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مس نوشین؟ یہ ڈیزائن میں نے اور مسٹر ارحم نے دن رات ایک کر کے ریڈی کیا ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کاپی ہے؟ الاف کے تحمل سے کہا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی اس نے خود کو کیسے کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نوشین، مینیجر نے دبے دبے غصے سے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سر، یہ اس نے اپنا موبائل نکال کر سعد کے سامنے بڑھایا۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن انٹرنیٹ سے اٹھایا گیا ہے، کسی آن لائن ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے یہ۔ نوشین کے ہاتھوں میں سے موبائل لے کر سعد نے دیکھا، یہ واقعی وہی ڈیزائن تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر خون تیزی سے دوڑ رہا ہو، پورا جسم غصے کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس نے موبائل میز پر رکھ کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی سب کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی، شہروز اور ارحم کے چہرے بھی سفید پڑ گئے، جبکہ الاف اپنی جگہ پر پتھر بن چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شہروز اور ارحم کے درمیان آئی تاکہ موبائل صاف دے سکے۔ یہ ہو چکا ہے مس الاف، میں تو سمجھا تھا کہ آپ ایک بہت ڈیفرنٹ ڈیزائنر ہیں، مگر آپ تو فیک نکلی۔ 7 طارق کی آواز سے میں نے اس کو غصہ کرتے اور اس کی نفرت محسوس کی۔ مگر کیوں؟ یہ تو آپ سب نے مذاق کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ یہ کام کرتی آپ کی کمپنی انٹرنیٹ کے ڈیزائن کاپی کر کے کرتی ہے؟ سعد اپنی بڑھاس پر نکال رہا تھا، اور میں خود نہیں جانتا تھا کہ اسے غصہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں اس پر غصہ کروں یا خود پر؟ نہیں شہروز، ہیلو، بالکل بھی ایسا نہیں ہے مسٹر سعد، یہ ڈیزائن میں نے خود بنایا ہے، تم چاہو تو ارحم سر سے پوچھ لو، میں نے کاپی نہیں کیا۔ اس نے بے اختیاری میں کہتے ہوئے شہروز کا بازو پکڑا، اور ارحم کے ساتھ ساتھ 7 طارق کی نظروں میں بھی آ چکا تھا۔ اس کا غصہ مزید بڑھا۔ یو آر فیک مس الاف اینڈ آئی ہیٹ فیک پیپلز۔ کانٹریکٹ ختم، اور اپنے الفاظ کے ساتھ تیر اس پر بسا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے ایک لڑکی سے ایسی جذبات ابھارنے لگا تھا جو کہ فیک تھی، یا پھر اسے غصہ اس بات کا تھا شہروز کہ اتنے کلوز تھی۔ اور اب ارحم کی جانب دیکھو تو اس کا دل بھی کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ پروجیکٹ ہاتھ سے نکلنے کے بجائے اسے الاف اور شہروز کے اس قدر قریب ہونا توڑ گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے صفائی پیش کر رہی تھی، وہ کیسے
اس کا بازو پکڑ رہی تھی۔ کیا شہروز کا اعتماد اتنا ضروری تھا اس کے لیے؟ اس نے دیکھا شہروز نے اس کا بازو پکڑے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ یقین ہے الاف، میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ جس نے بھی کیا ہے میں اسے ڈھونڈ کر جیل پہنچاؤں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اور اس کے الفاظ میں الاف کتنی پرسکون تھی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، نظر ارحم کے چہرے پر پڑی۔ اس نے دیکھا ارحم کے چہرے پر درد اور تکلیف کے تاثرات تھے، اور اس کی آنکھوں میں موجود اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھ رہی تھی جو اسے گلٹ میں گھیرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارحم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، وہ جانتی تھی وہ اسے ہرٹ کرنے کی وجہ بن رہی ہے، وہ جانتی تھی وہ سیلفش بن رہی ہے، مگر اسے یہ کرنا تھا، اپنے مقصد کے اصول کے لیے اسے ارحم کو خود سے دور کرنا تھا ہر حال میں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کانٹریکٹ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا شہروز، میری وجہ سے یہ کمپنی اتنے لاس میں چلی گئی۔ اسی کے ساتھ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے گرا تھا جو ارحم کو تڑپا گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا مس الاف، ضرور ہماری کمپنی میں سے کسی نے یہ سازش کی ہے، ہم اس کا پتہ لگوا لیں گے، آپ پلیز روئیں مت، خود کو پروفیشنل رکھتے ہوئے اس نے کہا، اور یہ ایک نظر دونوں پر ڈال کر لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کے جاتے ہی وہ شہروز سے تھوڑا دور ہوئی، اور اب وہ بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ پاپا کو یہ معلوم ہوا تو وہ اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے بال پکڑے وہ بڑبڑایا تھا جبکہ اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہی الاف نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم فکر مت کرو شہروز، میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ سب تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ان میں سے سب کچھ میرا ہی قصور ہے، میں نے پوری کوشش کی تھی مگر نہ جانے یہ کیسے لیک ہو گیا، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں پتہ کر کے ہی رہوں گا ان سب کے پیچھے کون ہے، غصے میں کہتا ہوا وہاں سے نکلا جبکہ اب الاف بھی اپنے آفس کی جانب بڑھی، ہونٹوں پر ایک اصرار سی مسکراہٹ دبائے۔ وہ اپنے آفس کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر لیو می الون نوشین، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دھاڑا جس پر وہ فوراً اس کے آفس سے باہر نکلی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ اب وہ مسلسل دائیں بائیں چکر لگاتا رہا، سوچے ایسی ڈیزائنر کی جانب جا رہی تھی جس کی پرسنالٹی اسے مرغوب کیا تھا، مگر پھر اس کی اتنی چیپ حرکت پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیا ایسا معصوم چہرہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ اور اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا، کیسے آخر وہ اس کے سحر میں جکڑ گیا۔ موبائل پر ہونے والی رنگ ٹون نے اس کی توجہ حاصل کی، وہ میز کی جانب بڑھا جہاں موبائل رکھا ہوا تھا، ارادہ تو اسے بند کرنے کا تھا مگر اسکرین پر آتے ہی نام دیکھ کر وہ رک گیا، پھر سوچ کر کال ریسیو کی۔ ہاں سارا کہو، گہری سانس لے کر جیسے خود کو ریلیکس کیا۔ کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ آپ کو ڈیزائن پسند آیا؟ سارا نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا، جس پر ایک بار پھر چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما، وہ کاپی تھا۔ مختصر جواب دے کر سارا کو حیران کر دیا۔ کاپی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ یس، ان کے ڈیزائن جتنے بھی تھے وہ انٹرنیٹ کے ایک ڈیزائن کی کاپی کر کے پرنٹ کیا گیا تھا۔ شی از سچ اے اسٹوپڈ گرل، چبا چبا کر کہتا وہ سارا کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ یہی سوچ کر میں پریشان ہوں، ہم نے ایک پورا مہینہ فیک ڈیزائن کے لیے انویسٹ کیا تھا۔ اس کی بات پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کان کو لگائے فون کے بعد اس نے کال لگا کر کاٹ دی تو وہ موبائل کان سے ہٹانے ہی والا تھا کہ میرے پاس ایک حل ہے۔ سارا کی آواز نے اس کے ہاتھ روکے۔ کیسا حل؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا آپ اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑی سارا ہونٹوں پر کی مسکراہٹ پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابھری تھی۔ چیریٹی یونٹ اپنا اختتام کے قریب تھا، ان کی جانب سے ایک آدمی نے اناؤنس کر دی تھی۔ عامر ہمدانی اب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، ارادہ سامنے کھڑی چیریٹی یونٹ کے آرگنائزیشن مینیجر سے بات کرنے کے لیے تھاما، مگر موبائل پر بجنے والی ٹیون ان کی توجہ ان کی جانب ہوئی۔ ہاں بولو، موبائل کان کو لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہ جانے اگلی جانب سے کیا کہا گیا تھا، چہرے کے تاثرات فوراً ہی بدل گئے، ماتھے پر بل، آنکھوں میں دبا غصہ ظاہر صاف ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے دیکھ کر شیلا ہمدانی نے پوچھا۔ چلو، وہ کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگے جبکہ شیلا ہمدانی ان کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ عامر کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے پوچھا۔ میڈم کو گھر لے جاؤ، ڈرائیور سے کہتے وہ اپنی دوسری گاڑی کی جانب بڑھے۔ عامر
आमिर बात तो सुनो। वो इनकी आवाज़ को इग्नोर करते वहाँ से जा चुके थे। अल्लाह खैर करे, दुआ करते वो अब अपनी गाड़ी में बैठ गई और घर की जानिब बढ़ी थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में सर पकड़े बैठा था। सामने ही अरहम मैनेजर पर बरसने पर मसरूफ़ था, जबकि एलाफ शायद अपने ऑफिस में थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के डिज़ाइन कैसे लीक हो गए? अरहम ने धाड़ के सामने खड़ा मैनेजर घबरा गया। मुझे खुद नहीं मालूम ये कैसे हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैनेजर बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे अब। मैं नहीं जानना चाहता ऐसा पहले हुआ है कि नहीं, मुझे इतना मालूम है कि ऐसा अब हुआ है, और वो इसके डिज़ाइन के साथ जो भी मैंने और मिस एलाफ ने मिलकर बनाया। क्या इसका मतलब समझते हैं मैनेजर साहब? वो एक कदम इनके करीब हुआ था, जबकि वो मज़ीद घबराकर सर झुका गए। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी में से किसी ने ये काम किया है। इस कंपनी में से किसी ने हमें धोखा दिया है। वो हमारे होते हुए, आपके होते हुए। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी इस प्रोजेक्ट को हैंडल करना, डेटा सिक्योर करना? बोले। वो एक बार फिर धाड़ा था, जबकि मैनेजर एक बार फिर घबराकर सर झुकाकर अपनी ज़बान पर ताले लगा चुके थे। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरी डिटेल चाहिए, हर इस लैपटॉप, हर इस इंसान की जिसके पास ये डिज़ाइन सेव था। अंडरस्टैंड? और तेज़ी से मैनेजर का सर हाँ में हिला। गो। इसके साथ मैनेजर तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकला, जबकि अरहम की निगाह अब शरोज़ की जानिब गई थी। वो सर थामे बैठा हुआ था। परेशान मत हो, ये जिसने भी किया है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे तसल्ली देते हुए कहा। डैड भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे एक चांस दिया था, अब पता नहीं क्या होगा। क्या करेंगे वो मेरे साथ ब्रो? अचानक इसे पुकारते हुए सर उठाते हुए कहा। डैड को तो कुछ मत बताइएगा, इन्हें मालूम नहीं होना चाहिए इस बारे में, प्लीज़ ब्रो। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। और इससे पहले अरहम सब कुछ बता चुका था। पीछे से आती हुई एक रौबदार आवाज़ ने दोनों को ही चौंका दिया था। दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे की जानिब गई थीं, जहां आमिर हमदानी शहरोज़ को घूरते खड़े हुए। अंकल, आप अंदर आ जाएं, अरहम ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो अरहम, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। शरोज़ के सामने खड़े होते हुए आमिर हमदानी ने एक धमाका किया। डैड, मैं आपको समझा सकता हूँ। वो फ़ौरन इनके करीब आया। शट अप, मेरी कंपनी को डबोकर अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें समझाता हूँ? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? और आमिर हमदानी के धारने के यहाँ तक अरहम और शरोज़ को अपनी जगह वहीं सुन कर दिया। दरवाज़ा खोलती एलाफ के कदम भी रुक गए। डैड, मैंने पूरी कोशिश की थी डैड, हम सब ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। अब आप अरहम भाई से पूछ लेना, उन्होंने मिस एलाफ के साथ मिलकर किया था। ये बिल्कुल नया था डैड, मैं क्या करता? इसमें कोई शक नहीं था कि अरहम ने बेहतरीन काम किया, क्योंकि वो डिज़ाइनर अरहम के साथ ही था, इसलिए मुझे इनकी सलाहियतों पर पूरा यकीन था। मगर तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम सारा अरेंजमेंट करते? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा था, मगर तुमने सब कुछ अरहम और इस डिज़ाइनर के कंधों पर डाल दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस की खबर नहीं रखता? शहरोज़ आमिर हमदानी की बात पर इन दोनों को हैरान कर गई थी, जबकि एलाफ ने अब दरवाज़ा नॉक किया था। डोंट डिस्टर्ब। आमिर हमदानी ने साफ इनकार किया, मगर शायद एलाफ जाने के मूड में नहीं थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। सर, इसकी आवाज़ पर सबकी नज़रें इसकी जानिब उठी थी। एक बुरी खबर है। और इसी के साथ जहां अरहम और आमिर हमदानी चौंके थे, वही शरोज़ की सांसें रुक गई थी। क्या इससे भी कुछ बुरा हो सकता है?